غلام بادشاہ سندری ڈرامے کی کہانی کہ اب اس موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ غلام جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، جس لڑکی کی محبت کی میں اسے اجازت دے رہا ہوں کہ غلام تمہیں اجازت ہے، تمہیں حق ہے کہ تم محبت کرو، تو اب کیا اسے جب پتہ چلے گا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی ہے سندری جس کی محبت میں گرفتار ہوں، تو بادشاہ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ بادشاہ غلام کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور غلام اور بادشاہ کی جو اتنی گہری دوستی، اتنی گہری محبت ہے، وہ دشمنی میں آخر بدلے گی تو یہ کہاں تک جائے گی؟ اور بادشاہ کے پاس جو خوشخبری ہے اپنے خورشید پھپھو کو بتانے کے لیے، وہ کیا خوشخبری ہے کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکی اور اس کا باپ کون ہے، اور وہ یعنی کہ وہ کہاں ہے، اور اب جو بادشاہ ہے وہ گھومتا پھر رہا ہے اس لڑکی کی محبت میں، اتنا گرفتار ہو چکا ہے، اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ اسے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرف چل رہا ہے، کس نگر چل رہا ہے۔ تو اس ڈرامے کی کہانی اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی کمال ہو گئی ہے کہ اب سیریسلی ٹوسٹ، اور ہر کہانی میں، ہر ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی جب کھلتی ہے تو اس ڈرامے کی فین فالوئنگ دن بدن اور بڑھتی جا رہی ہے، اور اسے بڑھنا بھی چاہیے کیونکہ اس کی اپ کمنگ کہانی اتنی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ وہ غلام کسی اور لڑکی کو نہیں بلکہ میری ہی سندری سے محبت کر بیٹھا ہے، اور وہاں بادشاہ جو ہے وہ ہر چیز اپنی غلام پر نچھاور کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ بادشاہ غلام میں نے تمہارا حق مارا ہے، تو کیا وہ غلام کو اپنا حق دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو میں آپ کو یہ بات پہلے بتاتا چلوں کہ یہاں ان کی دشمنی اتنی بڑھے گی کہ یہ ایک دوسرے پر بندوقیں تانیں گے، اور بادشاہ غلام سے کہے گا کہ تم نمک حرام ہو، تم نے جان بوجھ کر سندری سے محبت کی، اور تم نے جان بوجھ کر ہی سندری کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے اور دور رکھا ہے، یعنی اور یہاں جب جو غلام ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سندری کو بادشاہ سے دور رکھتا۔ اگر بادشاہ غلام کو پتہ چل جاتا کہ بادشاہ جو میرا بادشاہ ہے وہ اسی سندری سے محبت کر بیٹھا ہے، تو وہ ضرور اسے لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا کہ بادشاہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی محبت میں آپ مرے پھرتے ہیں۔ مگر یہاں جو غلام نہیں بتا رہا وہ صرف اور صرف بادشاہ کے باپ کی وجہ سے، یعنی جہانداد کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے ہیں کہ تم اس حویلی کے مرد و عورت کسی کو بھی نہیں اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ گے۔ تو مطلب کہانی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں جان بوجھ کر اس سین کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، جان بوجھ کر یہ سین یہاں آ سکتا تھا مگر اسے نہیں لے جایا جا رہا، صرف اور صرف جان بوجھ کر۔ تو یعنی کہ کہانی میں اتنے بے پناہ ٹوسٹ اور اتنی بے پناہ ہلکی چھوٹی سی غلطیاں بھی ہیں جو مجھے لگتی ہیں بینگ اے ڈرامہ ریویو، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اس ڈرامے کو ہونا چاہیے۔ اور یہ جو گرین ٹی وی کے رائٹرز ہیں یہ آؤٹ ڈور کے سینز بہت لکھتے ہیں یہاں پہ۔ اب مطلب کہ کیا بنتا تھا کہ غلام اور بادشاہ وہاں سے نکلے ہیں گھر سے، اور بادشاہ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور اچانک سے ان کی صلاح بن جاتی ہے کہ وہ ان ملک برادران کی طرف کھانے پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پھر غلام اس سے کہہ رہا ہے کہ میں گھر کا چکر لگا کر آتا ہوں، یعنی کہ وہ اتنی میلوں دور آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے گھر کا چکر لگانا چاہتا تھا۔ مطلب کہ ڈرامے میں بہت ساری چھوٹی غلطیاں ہیں مگر وہ غلطیاں ہمیں بور نہیں ہونے دیتی۔ میری زندگی ہے تو ڈرامے کی طرح، سو ڈرامہ انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے سیف، اور سیریسلی آپ کی سپورٹ کی مجھے بے حد ضرورت ہے۔ میں سیریسلی ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہوں جب میری ویڈیو کو پراپر ریویوز نہیں آ رہے ہوتے، تو پلیز سپورٹ می۔